السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سارے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہجرت جو ہے اس کو بابرکت کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی اسے بابرکت نہیں کہا جاتا۔ ہجرت اپنے ساتھ بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائل اور مصائب لے کے آتی ہے، اور جب ان مسائل اور مصائب کا شکار ہو کے انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر کی بدولت رب اس کو اجر دیتا ہے، اور اس اجر کی بدولت جو ہے اس کے معاملات میں برکتیں آتی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت جو ہے ایک بابرکت عمل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے حدیث، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان جس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے بالآخر وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ میں اخلاص ہو تو آپ کی جو نیت ہے اس میں سچائی ہو تو پھر آپ کے لیے مالک راستے بھی آسان فرماتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو بالخصوص جو ہے ہجرت کے ٹاپک کو میں نے ذرا سا ٹچ اس لیے دیا کہ بالخصوص یہ ویڈیو جو ہے جو میں بنانے جا رہا ہوں یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پلان کر چکے ہیں جنوری میں، آلموسٹ کہ جنوری کے اینڈ تک فروری میں یو کے آنے کے لیے، ان سٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص، کیونکہ ایک ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ فیس کر رہے ہیں یہ سٹوڈنٹس، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ ہوم آفس سے ویزے میں ڈیلے آ رہا ہے، اور مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 80 یا 90 جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ ای میل آئی کہ آپ کا جو کیس ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہر ایک اسٹوڈنٹ کو آلموسٹ یہ میل آ رہی ہے ہوم آفس کی طرف سے کہ ہوم آفس جو ہے وہ یہ کرے گا کہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گا ان کی اپلیکیشن کی بیس پہ۔ تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں کہ انٹرویو ہوم آفس کس طرح کا کنڈکٹ کرے گا اور کیا چیزیں اس میں ہوں گی۔ تو بالخصوص میری آج کی ویڈیو جو ہے یہ یو کے وی آئی کا جو انٹرویو کے جو کوسچنز ہیں ان پہ یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس نیت سے شیئر کریں کہ کسی دوست جو ہے کسی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی 5 سے 7 کوسچنز ہیں جو یو کے وی آئی انٹرویو میں اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا، اور ان کوسچنز میں وہی کوسچن ہے کہ جن کو آپ پہلے فیس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے یونیورسٹی کا انٹرویو دیا ہے تو پری کیس انٹرویو جس کو آپ بولتے ہیں، اگر آپ نے پری کیس انٹرویو دیا ہے تو یہ انٹرویو آپ کے لیے بہت آسان ہونے والا ہے۔ ہاں، جس نے پری کیس انٹرویو نہیں دیا اس کے لیے یہ ویڈیو زیادہ ہیلپ فل ہے کہ کوسچن 3-4 جو اہم کوسچنز ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ سے یہ پوچھیں گے، آپ کا انٹروڈکشن پوچھیں گے، وہ آپ اچھے طریقے سے کانفیڈنس مطلب طریقے سے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں، ویل پریزنٹڈ آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے۔ دوسرا وہ آپ کی ساتھ میں ایک چیز وہ تھرو انیشیل ایٹ دا اینڈ وہ جو چیز چیک کرتے ہیں وہ آپ کی فلوئنسی ہے اور آپ کی کمیونیکیشن ہے انگلش میں، کہ کیونکہ آپ کے جو کیس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جو انگلش کا ریکوائرڈ لیول ہے اس لیول کو یہ میٹ کرتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو کیا کیا کہ کیس جو ہے اس کی ریکویسٹ جو ہے کیس ریکویسٹ ہم نے فلفل کی ہے۔ تو شروع سے اینڈ تک آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کانفیڈنٹ طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ کو انگلش بولنے میں کوئی زیادہ پرابلم ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرے گی۔ دوسرا، آپ سے سمپلی پہلے آپ کا انٹروڈکشن پوچھا جائے گا، پھر آپ سے 4-5 وہی کوسچن کہ وائی یو چوز یو کے ایز این ایجوکیشنل ڈیسٹینیشن، کہ آپ نے ایجوکیشنل ڈیسٹینیشن کے لیے یو کے ہی کو کیوں چنا؟ آپ کسی اور ملک میں بھی جا سکتے تھے، آسٹریلیا جا سکتے تھے، امریکہ جا سکتے تھے، یا کسی اور ملک میں جا سکتے تھے، تو ان ممالک کو آپ نے کیوں نہیں چنا بلکہ یو کے کو کیوں چنا؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ آپ آسٹریلیا اور امریکہ کو کمپیئر کر لیں کہ ان کا جو ماسٹرز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ماسٹرز ہے وہ موسٹلی 2 سال کا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو یہ گریجویٹ روٹ ویزا جو ہے وہ مطلب نہیں ملتا آپ کو 2 سال کا۔ تو یو کے لیے آپ اس لیے اس کو یہ چوز کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پی ایس ڈبلیو 2 سال کا دیتا ہے، اور پھر جو یو کے جو ہے یہ موسٹ فیسینیٹنگ ایجوکیشنل ڈیسٹنی ہے، اور مطلب عرصے سے لوگ یہاں پہ ہماری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمیونٹی ہے موسٹلی ہماری جو کمیونٹی ہے ایشین کمیونٹی، ان کا جو ہے وہ زیادہ تر
جو رجحان ہے وہ UK کی طرف ہی ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ اس میں سمپل یہ کلیہ بتا سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہیں ایک تو ان کا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا کہ آپ چونکہ پریویسلی سب کنٹیننٹ میں جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو ایجوکیشن کا سلیبس ہے وہ موسٹلی میچ کرتا ہے، ہم انگلش جو ہے UK کی انگلش جو ہے اسی کو پڑھتے ہیں اور آکسفورڈ اور ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو سلیبس ہے یا جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ 1947 سے پہلے تک اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک میچ بھی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں UK آنے میں اور یہاں پڑھنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اپنی ایجوکیشن اس لیے UK سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھے گا کہ یہ اسپیسیفک کورس جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کورس آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ جو آپ کی پریویس کوالیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پریویس کوالیفیکیشن کی بیس پہ آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے مطلب اگر میں اگزامپل دوں کہ ایک بندے نے سائنس میں یا انوائرمنٹل سائنس پڑھی ہے تو وہ آگے ایڈمیشن لے لیتا ہے پبلک ہیلتھ میں، تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے کمپیئر کیا ہوا اس کو، تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے پریویسلی انوائرمنٹل سائنس پڑھی ہے تو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی وجہ سے پبلک جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے، تو ہمارے ایریا میں جو ہے وہ پبلک ہائیجین کا ایشو ہے، لہٰذا میں پبلک ہائیجین کو پڑھنا چاہتا ہوں، پبلک ہیلتھ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی جو پریویس ڈگری ہے اس کو آپ نے جو آپ آگے جس کورس میں آپ جا رہے ہیں آپ نے اپنی پریویس ڈگری کو اس کورس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ سے یہ پوچھے گا کہ اسپیسیفکلی آپ نے یہ یونیورسٹی جو ہے یہ کیوں چوز کی، تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ آپ نے جو پریویس کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے اس میں جو آپ نے موڈیول پڑھے ہوئے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ فلاں پریویس ڈگری میں نے یہ موڈیول پڑھا تھا، نیکسٹ جو مجھے ڈگری مل رہی ہے اس میں یہ موڈیول ہے اور یہ موڈیول اس یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اور اس یونیورسٹی کی ریٹنگ بھی یہ ہے، اور یہ یونیورسٹی بالکل کسی ایسے شہر میں لوکیٹ کرتی ہے جیسے برمنگھم میں لوکیٹ کرتی ہے، کوونٹری میں، تو برمنگھم کی یہ خصوصیات ہیں، کوونٹری کی یہ خصوصیات ہیں، یہ ملٹی کلچرل سٹی ہیں، تو لہٰذا میری جو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پہ زیادہ ایزی رہوں گا، میرا ایجوکیشنل جو جرنی ہے وہ وہاں پہ اچھے طریقے سے میں اس کو کیا کر سکوں گا، کنٹینیو کر سکوں گا، رن کر سکوں گا۔ تو 3 کوسچن ہو گئے، پہلے انٹروڈکشن کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ UK وائی UK، پھر آپ سے پوچھے گا وائی دس کورس، پھر آپ سے پوچھے گا وائی دس یونیورسٹی، اور جو بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ آپ سے فائنانشیل آپ کی پوچھے گا، ریکوائرمنٹ پوچھے گا، تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ کتنی چاہیے۔ پرانی باتیں ہیں کہ مطلب لندن میں ڈیفرنٹ چاہیے، لندن سے باہر ڈیفرنٹ چاہیے، پر منتھ آپ کا کیا خرچہ ہے تو وہ کیلکولیٹ کر کے، اور پھر آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ یہاں پہ آ کے ایکسپینس کیسے کریں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ شو کی ہے، اس میں میرے پاس انف بیلنس ہے، میں یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے آ رہا ہوں، ہاں مجھے پارٹ ٹائم ورک الاؤ ہے 20 گھنٹے، تو میں یہاں پہ ٹو گیٹ اے انٹرنیشنل ایکسپوئر میں کسی کو جوائن کر کے کام کر سکتا ہوں تاکہ مجھے اپنے ڈگری سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا موقع ملے، تو یہ آنسر جو ہے بڑا اچھا آپ کا آنسر یہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ پھر آپ سے اور یہ پوچھ سکتا ہے کہ وائی UK، وائی دس یونیورسٹی، وائی دس کورس، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ آپ کا انٹرویو لیا جائے، 10 سے 15 منٹ کا آپ کا انٹرویو ہوگا، آپ اچھے طریقے سے اس کو اگر کنوے کر لیتے ہیں چیزیں تو پھر آپ کے لیے ایڈمیشن جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، بلکہ ایڈمیشن تو آپ کا ہو گیا، آپ کو ویزا گرانٹ کرنا جو ہے ان کے لیے ایزی ہو جائے گا، تو اس کو آپ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، صرف آپ کانفیڈنس سے اس کو ہینڈل کر لیں کوسچنس کو، تو وہ آپ کو ویزا ایزیلی گرانٹ کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے کومنٹ باکس میں اپنے جو اوپینین ہے اس کو بھی شیئر کریں تاکہ میں مزید ہیلپ فل ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔